الحمد لله وحده والصلاة على نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم نوازی سب سے اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ اور ایمان نصیب فرمایا اور انسان بنایا، انسان بننے کے ساتھ ساتھ ایمان کامل نصیب کیا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہی بنایا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ہمارے لیے اخلاق بہت معنی رکھتی ہے۔ اخلاق بہت قسم کے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اچھا بول رہے ہیں، بھائی بولنے سے اخلاق، بولنا بھی اچھا چاہیے، ہر چیز کا اخلاق ہونا چاہیے، دیکھنے کا اخلاق ہونا چاہیے، چلنے کا اخلاق ہونا چاہیے، بات کرنے کا اخلاق ہونا چاہیے، گفتگو کے الفاظات میں اخلاق ہونا چاہیے، اور لب و لہجہ میں اخلاق ہونا چاہیے، ڈھنگ اور چلن میں اخلاق ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اخلاق کے پیکر ہیں کہ رب کائنات نے خود فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ لوگوں کے لیے اپنی زندگی گزارنے کا ایک نمونہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادبنی ربی فاحسن تعدیبی۔ آپ اس بات سے غور کریں، اندازہ لگائیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا ادبنی ربی، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے، فاحسن تعدیبی، اور اچھا اور بہترین ادب سکھایا ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے ادب سکھایا ہے تو اچھا ادب سکھایا ہے، تو ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے ہم نبی علیہ السلام کی طرح اپنے اخلاق بنانے کی کوشش کریں، ادب کرنے کی کوشش کریں۔ رسول کے آداب یہ تھے، اپنے تو دوست تو اپنی جگہ پہ، رشتہ دار تو اپنی جگہ پہ، پڑوسی تو اپنی جگہ پہ، دشمن بھی تعریف کر رہے ہیں حضور کے اخلاق کی۔ ابو جہل سے کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق کے حوالے سے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو وہ کہنے لگے رسول اتنے اخلاق والے ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ میں خود ہی اس کو اچھے اخلاق والا مانتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اتنے جو ہے نا ایماندار ہیں، اتنے صادق الامین ہیں کہ میرے خود کی امانتیں بھی اس کے پاس پڑیں گی۔ اور ہم عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور شوہر کے اخلاق، شوہر کی گفتگو بیوی سے زیادہ کون جان سکتی ہے؟ بیوی ہی سب کچھ جانتی ہے۔ کہنے لگی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اخلاق اور اخلاق کے جاندار جسم تھے، فرمایا کہ جب بھی گھر میں آتے تو کبھی ڈانٹ پٹین نہیں کیا، کبھی ہمیں مارا تک نہیں، کبھی ہمیں برا بھلا کہا نہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اپنے گھر والوں سے اچھے اخلاق رکھا کرو اور اپنے اہل خانہ سے اچھا رویہ اختیار کرو، کیونکہ میں خود ہی اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہوں۔ خیر الناس، آپ بھی اپنے جو ہے نا گھر والوں کے لیے اچھے جو ہے نا نمونہ بنے، اور فرمایا رسول اللہ نے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، وہ اخلاق کی صورت میں نفع ہو یا کسی بھی صورت میں نفع ہو۔ خود غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت زید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنے ہی جو نربس ہو گئے تھے، اتنے جو اس کے اوپر اثر کیا تھا اخلاق نے، والدین سے بچھڑے ہوئے ہیں، کئی سال گزر چکے ہیں، جب والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ محمد مصطفیٰ کے گھر میں ہے، جب وہ لینے آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے درخواست کیا رسول ہمارا بیٹا ہمیں دیجیے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو بھائی اپنے بیٹے کو لے جاؤ، لیکن اس سے پوچھ کے لے جاؤ کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ آنا چاہیں تو میں کوئی معاوضہ لینے کے لیے تیار نہیں، آپ لے جاؤ، آپ کا بیٹا ہے۔
اگر وہ آنے کے لیے وہ تیار نہ ہو تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو جیسے پوچھا گیا کہ آپ اپنے والد کو ترجیح دیتے ہیں یا محمد مصطفیٰ کو ترجیح دیتے ہیں، تو ان کی یہی زبان سے الفاظ نکلے کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں محمد مصطفیٰ کے پاس رہنے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ جانے کو قربان کرتا ہوں، اپنے والدین کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، محمد مصطفیٰ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ عزیزان من، اپنی زبان کو اچھا رکھیں، اپنے سوچوں کو اچھا رکھیں، اپنی گفتگو کو اچھا رکھیں، اپنی تربیت کو اچھا رکھیں، اور اپنے اولاد کو اچھی تربیت سے ہمکنار کریں۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہمیں سارے اخلاق اچھے بنائے، ہمارے گفتگو اچھا بنائے، ہماری تربیت اچھا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔